بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے آخرت کی سب سے بڑی حقیقت جو کہ جنت اور دوزخ ہے۔ یہ موضوع اتنا اہم ہے کیونکہ یہ ہمیں ہماری زندگی کے مقصد، ہمارے اعمال اور اللہ کی رضا کی طرف ہمیں متوجہ کرتی ہے۔ قرآن اور حدیث نے جنت اور دوزخ کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے تاکہ ہم اپنی زندگی اللہ کی رضا کے مطابق گزار سکیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جنت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دو کہ ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا وہاں پر اظہار کرتے ہیں۔ سورۃ الزخرف کے آیت نمبر 71 میں آتا ہے کہ ان کے آگے سونے کی تھالیاں اور جام گردش کیے جائیں گے، اور وہاں وہ تمام چیزیں ہوں گے جو دل چاہتی ہیں اور جن سے آنکھیں لذت محسوس کرتی ہیں، اور وہ ہمیشہ وہاں ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورۃ الرحمن کے آیت نمبر 46 سے کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے 2 باغ ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ 2 باغ ہوں گے، جس میں ایک باغ ہوگا چاندی کا، جن میں برتن اور جو کچھ بھی ہوگا چاندی کا ہوگا، اور پھر ایک باغ ہوگا سونے کا، جس میں ساری چیزیں برتن وغیرہ سب کیا ہے، سونے کی ہوں گی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تو اس میں آتا ہے کہ بعض جتنے بھی سونے کے باغ ہوں گے یہ مومنین اور مقربین کے لیے ہوں گے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب بندوں کے لیے، اور جو چاندی کے باغ ہوں گے وہ مومنین اصحاب کے لیے ہوں گے، جو کہ اصحاب الیمین جنہیں کہا جاتا ہے۔ تو ابن کثیر میں اس کی تفصیل آئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 48 میں ذواتا افنان، اور ان دونوں میں بہت سی نشانیاں ہیں، یعنی قسم قسم کے میووں کے درخت ہے۔ یہ اشارہ اس طرف ہے کہ اس میں ایک تو سایہ دار گنجان اور گہرا ہوگا وہ، اور کیا ہے، پھولوں کی کثرت وہاں پر جنت میں ہوگی، کیونکہ کہتے ہیں کہ ہر شاخ اور ہر ٹہنی کیا ہے، پھلوں سے لدی ہوئی ہوگی۔ ابن کثیر میں اس کا ذکر آتا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ فیہما عینان تجریان، اور ان میں 2 چشمے بہہ رہے ہوں گے۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک کا نام تسنیم ہے اور دوسرے کا نام سلسبیل ہوگا۔ اور پھر فیہما من کل فاکہۃ زوجان، کہ ان میں سب میوے کیا ہے، 2 قسم کے ہوں گے، یعنی ذائقے اور لذت کے اعتبار سے، اور ہر پھل کیا ہے 2 طرح کے 2 مزے کے ہوں گے۔ اب جیسے ہم دنیا میں کھاتے ہیں کہ ڈرائی فروٹس بھی ہوتے ہیں اور پھر فروٹس جو کھاتے ہیں، اسی طریقے سے جنت میں بھی کیا ہے، 2 قسم کے میوے ہوں گے۔ اور پھر متکئین علی فروش بطائنها من استبرق، اہل جنت ایسے بچھونوں پر ہوں گے جن کے کیا ہے وہ آرام دہ تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں گے، اور دونوں باغوں کے میوے کیا ہے ان کی طرف جھک رہے ہوں گے، یعنی وہ جا کے توڑنے کی ضرورت انہیں نہیں پڑے گی، بلکہ باغوں کے میوے خود کیا ہے ان کی طرف جھک رہے ہوں گے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا، یعنی کتنا خوبصورت وہ سما ہوگا کہ انسان جو چیز کو کھانا چاہے گا وہ خود بخود اس کے پاس آئے گی۔ آج ہم دنیا کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قطوفها دانیہ، اور ان میں نیچے نگاہیں والی عورتیں ہیں جن کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو اب یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے ذکر کیا ہے کہ یعنی یہاں پر ایک نعمت کی طرح اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ عورتوں کے بارے میں بیان کیا ہے کہ وہ نیچے نگاہیں والی ہوں گی جن کو اہل جنت نے نہ کبھی چھوا نہ ہاتھ لگایا۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو عورتوں کو پردے کی طرف رکھنے کا اور اپنے آپ کو ڈھانک کر سنبھال کر جو رکھنے کے اللہ تعالیٰ نے جو تعلیم دی ہے، اسی طریقے سے جنت میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نعمت کی طرح یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جن کی نگاہیں اپنے خاوندوں کے علاوہ کسی پر نہیں پڑیں گی، اور ان کو اپنے خاوند ہی سب سے زیادہ حسین اور اچھے معلوم ہوں گے۔ اور پھر یہ باقرہ ہوں گی جیسے نئی نویلی دلہن ہوں گی، اور اس سے پہلے کیا ہے وہ کسی کے نکاح میں نہیں رہی ہوں گی۔ اور یہ آیات اس کے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ جو مومن ہوں گے تو اللہ تعالیٰ مومنوں سے جنوں کی بھی شادی ہو جائے گی، اور پھر جو مومن مسلمان ہوں گے انسان ہوں گے ان کی بھی ان سے کیا ہے آپس میں نکاح ہو جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ
کأنہن الیاقوت والمرجان، گویا وہ یاقوت اور مرجان ہیں، یعنی صفائی میں اتنے یاقوت اور سفیدی اور سرخی اور موتی یا پھر مونگے کی طرح ہوں گے، جس طرح صحیح احادیث میں ان کا ذکر آتا ہے کہ ان کا جو حسن اور جمال ہوگا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایسے نظر آئیں گے جیسے ان کے پنڈلیاں جو ہوں گے وہ ان کا جو گودا اور گوشت اور جو ہڈیوں کے باہر سے کیا ہے نظر آئے گا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جنتیوں کی بیویاں اتنی حسین اور جمیل ہوں گے کہ اگر ان میں سے کوئی ایک عورت زمین کی طرف اگر جھانک کر دیکھ لے تو آسمان اور زمین کے درمیان کا سارا حصہ چمک جائے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی عورت، اس کی جو چمک اور جو خوشبو ہوگی جنت کی، اگر وہ صرف ایک دوپٹے کا ایک سرا ایسے بکھر دیا جائے تو اتنی قیمتی کہ وہ دنیا کے جتنی بھی خوشبوئیں ہیں، جتنے بھی مافیا ہے، اس سے بہتر ہوگی۔ اور پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اور نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ پہلے یہ احسان سے مراد کیا ہے؟ نیکی اور اطاعت ہے، اور اطاعت الہی، اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کے حکم پہ چلنا۔ اور دوسرے یہ ہے کہ احسان سے اس کا صلہ ہے، یعنی جنت اور اس کی جو نعمتیں ہیں وہ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کیا ہے اس کو دے دیں گے، جو اس نے دنیا میں نیک اعمال کیے اور جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کیے۔ لیکن ہم کو کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے سے کتنا زیادہ ہم کتراتے ہیں، حالانکہ ہم کو ہونا یہی چاہیے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے، چاہے پسند آئے یا نہ آئے، لیکن اللہ کو جب ہم نے مان لیا ہے تو ہمیں یہ چیزوں کو بھی ماننا ہوگا۔ اور پھر یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان باغوں کے علاوہ دو اور باغ ہیں، یعنی اس کے باغوں کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے اور دو باغ رکھے ہیں۔ دو باغ شان اور فضیلت میں کیا ہے، پچھلے دو باغوں سے جس کا ذکر آیا تھا اس سے بھی زیادہ کیا ہے اچھے ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا مدحامتان، اور دونوں خوب گہرے سبزے، یعنی اتنے گہرے سبزے والے ہوں گے کہ اس کے اندر جو کثرت اور سیرابی اور جو سبزے کی فراوانی کی وجہ سے کیا ہے وہ ہمیشہ ایسے مائل اور باسیاہ ہوں گے، یعنی ایسے جیسے ہم ڈارک جنگل کے جیسے آباد جنگل میں جیسے ہم دیکھتے ہیں تو اسی طریقے سے کیا ہے اس طریقے کا وہ سما ہوگا۔ خیر یہ ایک امیجنیشن ہے، لیکن اللہ تعالیٰ امیجنیشن سے بھی ہٹ کے کیا ہے پھر جنت کی بہت زیادہ خوبصورتی کو بیان کیا ہے۔ اور پھر ان میں دو چشمے ابل رہے ہوں گے، اور یہ بھی فرمایا کہ ان میں میوے اور کھجوریں اور انار ہیں، یعنی جبکہ پہلی دو جنتوں میں کیا ہے اس کی جو صفت بتلائی گئی تھی، ہر پھل کیا ہے دو قسم کے الگ الگ ہوں گے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ جو شرف اور فضل کی جو زیادتی بتا رہے ہیں کہ اس میں خالی ویسے ہی نہیں بلکہ پھل، اور اس میں جو جنتیں ہوں گی وہ کس کی ہوں گی کہ اس میں کھجوریں ہوں گے، میوے ہوں گے اور انار بھی ہوں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہن خیرات حسان، اور ان میں کیا ہے نیک سیرت اور خوبصورت عورتیں ہیں۔ اور یہاں پر خیرات سے مراد کیا ہے کہ اخلاق اور کردار والی خوبیوں والی عورتیں، جو کہ حسان کا مطلب ہوتا ہے کہ حسن اور جمال میں ایکتا، دونوں بھی چیزیں اس کے اندر ہوں گی۔ اور پھر یہ فرمایا کہ حورم مقصورات فی القیام، حوریں کیا ہے خیاموں میں مستور ہوں گی، وہاں پر ہوں گی۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں موتیوں کے خیمے ہوں گے، اور ان کے ساتھ کیا ہے 60 میل، ان کا جو عرض ہوگا وہ 60 میل کا ہوگا، اور اس کے ہر کونے میں جنتی کے اہل یعنی فیملی ہوگی، اور جس کو دوسرے کونے والے نہیں دیکھ سکیں گے۔ اور پھر مومن اس میں گھومیں گے، صحیح بخاری کی یہ حدیث میں ذکر کیا گیا ہے۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اور ان کو اہل جنت سے پہلے نہ کسی انسان نے ہاتھ لگایا ہوگا اور نہ کسی جن نے۔ تو یہ سرسبز قالینوں پر، نفیس مسنتوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ تو ان کے مطلب یہ جو دنیا میں اعمال کریں گے اس کے بدلے میں کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ یہ ساری نعمتیں دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کیا کہا تھا کہ نفیس یعنی جو ابخرین کا جو لفظ ہے ہر نفیس چیز یا پھر اعلیٰ چیز کو کہا جاتا ہے، اور یہی لفظ کیا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی استعمال کیا تھا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جنتی ایسے تختوں پر، فرشوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے جس پر سبز رنگ کی کیا ہے مسندیں، قالینیں اور اعلیٰ قسم کے خوبصورت کیا ہے فرش بچھے ہوئے ہوں گے۔
تو جنت میں ہر چیز اعلیٰ معیار کی ہوگی، ہر نعمت مومن کی پسند کے مطابق ملے گا۔ تو اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرح، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو تبھی ہم کو پھر کیا ہے، سب قبضوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور پھر کیا ہے، ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے۔ تو یہ ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ یوں ہی نہیں دیں گے۔ اور پھر یہ ہے کہ اللہ نے مردوں اور خواتین یعنی مومنوں سے وعدہ کیا ہے کہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ کیا ہے، مومن بندوں کے لیے ہے۔ اور جعلناہ منہم۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب دوزخ کے بارے میں ذکر فرماتے ہیں۔ دوزخ کی حقیقت کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی ہے اس روز جھٹلانے والوں کے لیے جو انصاف کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، بے شک یہ لوگ اس روز اپنے پروردگار کے دیدار سے پردے میں ہوں گے۔ ان کے برعکس اہل ایمان کیا ہے، آرام اور آسائش کی زندگی گزار رہے ہوں گے۔ پھر دوزخ میں جا کر داخل ہو جائیں گے وہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ان سے کہا جائے گا کہ یہ وہی چیز ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ اور پھر جن لوگوں نے ہماری آیتوں سے کفر کیا ان کو ہم عنقریب آگ میں داخل کریں گے۔ جب ان کی کھالیں گل جائیں گی اور جل جائیں گی تو ہم ان کے کھالوں کو بدل دیں گے تاکہ ہمیشہ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ بے شک خدا غالب اور حکمت والا ہے۔ یعنی جہنم میں اہل کتاب کے جو منکرین ہیں، جو اللہ کی کتابوں کا انکار کرتے ہیں، بلکہ دیگر تمام جو کفار کا ٹھکانہ بھی جہنم ہی ہے۔ تو یہ جہنم کے عذاب کی سختی ہے کہ تسلسل اور ہمیشہ وہ وہاں پر رہیں گے، یعنی اس میں ایک سیکنڈ کے لیے بھی ان کو جہنم سے نہیں نکالا جائے گا۔ اور پھر یہ ہے کہ صحابہ کرام سے منقول ہے کہ بعض آثار میں بتایا گیا ہے کہ کھالوں کی تبدیلی جو ہے دن میں 20 بلکہ سینکڑوں مرتبہ عمل میں آئے گی۔ یعنی کھال جلے گی، پھر سے اللہ تعالیٰ بنا دیں گے، پھر کھال جلے گی، پھر بنے گا۔ تو ایسے کئی بار ایسا عمل ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پر ہم کو پتہ چلا کہ دوزخ میں داخل ہونے والے لوگ کیا ہے، گناہوں کی وجہ سے اپنے اعمال اور عذاب کو سمجھ نہیں پائیں گے، مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سزائیں دیں گے۔ اور جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں گے ان کے لیے شدید عذاب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں یہ ساری آیتیں ہیں، سورۃ الجن کی آیت نمبر 23 تھی یہ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان کو کیا ہے، سخت عذاب دیں گے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے والا ہر شخص کیا ہے، ہمیشہ اس میں رہے گا، اور کبھی اس میں نہ رنج محسوس ہوگا نہ کوئی غم محسوس ہوگا۔ اور پھر ایک دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوزخ میں جانے والا ہر شخص کیا ہے، مسلسل عذاب پاتا رہے گا اور کبھی اس کو راحت نہیں ملے گی۔ پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی حدیث ہے کہ جنت میں مومن کے لیے نہریں اور باغات اور پیلس ہیں۔ اور پھر دوسری جگہ فرمایا کہ دوزخ کی آگ کی جو شدت، سب سے پہلے وہ لوگ جلیں گے جو سب سے زیادہ گناہ گار ہوں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اور پھر ایک صحیح بخاری کی حدیث میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں داخل ہونے والے لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے اور ان کے چہروں پر سکون ہوگا اور اطمینان ہوگا۔ تو ہم کو اس میں پتہ چلا کہ مزید قرآن کی آیتیں جو جنت اور دوزخ کے بارے میں آتی ہیں، سورہ انعام کی آیت نمبر 127 میں بھی آتا ہے کہ جنتوں میں داخل ہوں گے اور عزت و وقار کے ساتھ وہ وہاں پر رہیں گے، یعنی کوئی ان کی بے عزتی، کوئی انہیں ذلیل، کوئی کچھ نہیں کرے گا، بلکہ وہ عزت کے ساتھ، ایک وقار کے ساتھ کیا ہے، جنت میں داخل ہوں گے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، اور وہ لوگ جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے چہرے جنت کی طرف ہوں گے، اور جو لوگ اللہ کی رضا سے غافل رہے ان کی زندگی سخت اور پریشان کن ہوگی۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ جنت اور دوزخ کی زندگی کیا ہے، ہمارے اعمال کے مطابق ہوگی۔ جنت کی نعمتیں ہمیشہ رہیں گی اور دوزخ میں عذاب ہمیشہ جاری رہے گا۔ دنیا میں نیک اعمال، صدقہ و خیرات، اور پھر جو نماز، صبر، جنت کے بدہ حاصل کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں ہم کو کرتے رہنا ہے۔ اور پھر دنیاوی محبت جو گناہوں کی طرف انسان کو لے جاتی ہے، اس سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔
اور اللہ تعالیٰ نے ویسے تو جنت کے لیے ابد کا لفظ استعمال کیا ہے، لیکن جو مومن ہوں گے، جو مسلمان ہوں گے، وہ اپنے ایک عذاب کے بعد کیا ہے وہ واپس آ جائیں گے جنت میں، لیکن عذاب سہنے کے بعد جہنم سے. تو لیکن دوسرے جو لوگ ہوں گے جیسے کافر اور منافق، وہ کبھی بھی کیا ہے جنت سے نہیں نکلیں گے، ان کا ٹھکانہ ہمیشہ جہنم ہی رہے گی. تو اس کے لیے ہم کو نیکی کی طرف زیادہ سے زیادہ بڑھنا ہے، اللہ کی طرف پلٹنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا فَادْخُلُوهَا بِالسَّلَام کہ جنت میں داخل ہو سلامتی کے ساتھ. تو اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل کرے اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھے. اب میں آپ سے سوال کرتی ہوں کہ کون سی زندگی بہتر ہے؟ کیا یہ دنیا کی آسائشوں والی جو دنیا ہے جس کے پیچھے ہم دن رات لگے رہتے ہیں، یا جہنم کی زندگی جہاں سکون ہی نہیں، وہاں پر پیپ، خون اور پھر اللہ کی ناراضگی، یہ ساری چیزیں ہوں گی، یا پھر جنت کی زندگی جہاں پر ہمیشہ والی موجیں ہیں اور پھر سکون ہے اور راحتیں ہیں اور اپنے بس اللہ تعالیٰ ہماری خواہشوں کو ایک ساتھ پوری کرتا رہتا ہے؟ تو کیا ویسی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے؟ اب یہ آپ کو طے کرنا ہے ہم کو کیا کرنا ہے. اگر آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے. اب اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.